نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علامات قیامت میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا میں ہر طرف ظلم ہوگا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام بھی وہی ہوگا جو میری والدہ کا نام ہے۔ لہذا وہ خلافت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور حدیث میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے خلافت کریں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی۔ یعنی ان کے وقت میں ہر طرف انصاف ہوگا، لیکن جب غیر مسلموں کو یہ پتہ چلے گا کہ اہل اسلام کا ایک خلیفہ جس نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے، تو وہ اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے شام میں اپنی قوت کا اظہار کریں گے، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف اس طرح قوت کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ بھی اپنی فوج لے کے شام کی طرف جائیں گے، اور جب شام کے قریب پہنچیں گے ان کا مقابلہ عیسائی فوجوں سے ہوگا، تو ان کی فوج کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ ایک گروہ جو ہے وہ تو دشمن کے خوف سے بھاگ جائے گا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، نہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ اس عیسائی فوج کا مقابلہ کریں گے، 3-4 دن تک یہ ان کا آپس میں مقابلہ رہے گا، آخر کار فتح جو ہے اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو دیں گے، پھر یہ غالب آئیں گے، اور اس طرح یہ دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، اور ان کے وقت میں مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہوگی، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی، آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں ہوں گی، اور پھر رزق کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اس وقت کے حالات اور ان کے آنے کے بعد کے حالات، پھر انہی کے زمانے میں وہ دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر دجال کی جس طرح مرمت ہوگی، جس طرح اسے قتل کیا جائے گا،
یہ تمام چیزیں علامات قیامت میں سے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے، اور یہ ہو کے رہے گا، اور جب وہ آئیں گے تو زمین میں عدل بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، اور معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، لوگوں کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، ہر طرف امن کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے اور بعد میں یہ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ جوق در جوق ان کی بیعت کریں گے، تو گویا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن دکھائے جب اسلام کا غلبہ ہوگا، تاکہ ہم بھی اسلام کی جو اصل برکات ہیں، اصل رحمتیں ہیں، ان سے محظوظ ہو سکے، ان کو حاصل کر سکے۔ اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت، اہل اسلام کو ہر وقت اپنے معاشرے کو درست کرنے کی فکر رہنی چاہیے، اور جو حکمران ہیں ان کو اپنے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم رکھنا چاہیے۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ اسلام یہ تو نہیں چاہتا بھی اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اسلام تو ہمیں جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ایک مسلمان کی زندگی، ساری زندگی وہ اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ اس لیے یہ جو ہے نا کہ وہ آئیں گے تو پھر حالات درست ہوں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک ہے کہ وہ حالات ایسے ہو جائیں گے، یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات ہوں گے، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں تو دل سے برا جانے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اسلام چونکہ ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اسلام ہمیں ایک وحدت میں پرونا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک امت ہے۔ تو اس لیے یہ فرقوں میں بٹنا، یہ اسلام کی تقویت کو تقسیم کرنا ہے۔ فرقہ واریت سے عصبیت پیدا ہوتی ہے، حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ موجودہ دور میں جس قدر امت کی وحدت کی ضرورت ہے، اتنی میری نظر میں پہلے بھی نہیں تھی۔ آج اگر امت میں وحدت پیدا ہو جائے تو فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں اور امت مسلمہ ایک قوت کے طور پہ اس دنیا میں سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اصل ضرورت وحدت کی ہے۔ ہماری تو یہ دعوت ہے کہ یہ تمام مسالک کو چھوڑ کے قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ایک قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے، یا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت نے جو دین پھیلایا، جس طرح پھیلایا، اگر ہم اس طرح عمل کریں، یعنی انہوں نے نہ تو فقہ جعفری بنائی، نہ فقہ حنفی بنائی، نہ فقہ شافعی بنائی، نہ فقہ مالکی بنائی، ان کا مسلک قرآن و سنت تھا۔ اگر آج بھی امت قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، ان تمام فقہوں کو چھوڑ کے، یعنی جو فقہ بھی ہے نام لیتے رہیں، لیکن فقہ کو ترجیح قرآن و سنت پہ نہ دیں، قرآن و سنت پہ تمام فقہوں پہ ترجیح دیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں، یہی امت کی وحدت کا ایک بہترین سبب ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو یہ امت وہی امت بن جائے گی جو صحابہ اور خلفائے راشدین کے وقت میں تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی۔ یہ امت وہی امت ہوگی، لیکن یہ امت اسی وقت وہ امت بنے گی جب ان کے کردار کو اور ان کے عمل کو اپنائے گی۔ اگر ان کا کردار اور ان کا عمل نہیں اپنایا تو پھر یہ امت وحدہ نہیں ہو سکتی۔ وحدت کا نام تو لیتے رہیں گے لیکن امت وحدہ یہ نہیں بن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امت وحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔